والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں عدت سے متعلقہ آیات پر سلسلہ کلام جاری و ساری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 پر ہمارا کلام چل رہا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عورتوں کی مدت عدت کو اولاً بیان فرمایا کہ جن کی باقاعدہ رخصتی ہو چکی ہے، اور رخصتی یا تو ہو چکی ہو، تعلق قائم ہو چکا ہو جسمانی تعلق، یا پھر ایک ایسی تنہائی میاں بیوی میں قائم ہو چکی ہو کہ اس تعلق کے قائم ہونے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، جس کو ہم خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ تو فقہ حنفی کی روشنی میں خلوت صحیحہ یہ اسی طرح ہے جیسے ایک جسمانی تعلق قائم ہو جانا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسی عورت کو مدخول بہا کہتے ہیں، مدخول بہا۔ تو یہ مدخول بہا عورت کی ایک تو عدت بیان فرمائی، پھر اس میں یہاں جن عورتوں کی مدت بیان ہو رہی ہے وہ عورتیں ہیں جنہیں باقاعدہ حیض آتا ہے، کیونکہ ان کے ضد میں وہ عورتیں ہوتی ہیں، یعنی ضد سے مراد یہ ہے کہ بعض وہ عورتیں ہوتی ہیں کہ جنہیں حیض نہیں آتا ہے، یا تو وہ نابالغہ ہوتی ہیں اور یا پھر وہ آئسہ کہلاتی ہیں۔ آئسہ مینس مایوس ہو جانے والی۔ فقہاء اسلام نے اس کی مدت 55 سال رکھی ہے کہ 55 سال کے بعد عورت کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ اپنے حیض سے مایوس ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں آئسہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ضمناً چونکہ یہ بات آگے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی آئسہ عورت ہے، یعنی 55 سال سے اوپر ان کی ایج ہو گئی ہے، اور انہیں اب ایسا حیض آیا جس طرح رنگ کا پہلے آتا تھا 55 سال سے پہلے کا، تو پھر یاد رکھیں وہ حیض شمار ہوگا، یا خالصتاً سرخ رنگ آیا، سرخ رنگ کا مطلب بلڈ آیا، تو یہ بھی حیض ہوگا۔ کیونکہ حالت حیض میں جب یعنی ایام حیض آتے ہیں تو حیض ضروری نہیں کہ سرخ کلر کا ہی ہو، اگر اس ایام حیض میں مٹیالہ سا پانی آتا ہے مثال کے طور پر، یا بلیک ہے یا گرین ہے یا گدلا گدلا سا آتا ہے یا ریڈ ہے، تو یہ تمام کے تمام حیض ہی شمار ہوتے ہیں، یعنی ان کو اس لکوڈ کو حیض ہی کہا جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ سرخ رنگ کا بلڈ ہی ہو، یہ کہا جاتا ہے، ائمہ نے بیان فرمایا اور اطباء بھی یعنی ڈاکٹرز بھی اس کی تائید کریں گے کہ یہ اصل میں خون کی ہی بدلی ہوئی شکل ہے جو اندر کے نظام کے بگڑ جانے کی وجہ سے کسی اور کلر میں ہو جاتا ہے۔ تو 55 سال کی جب عورت ہو جاتی ہے تو اس کو آئسہ ضرور کہا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً 55 سال کے بعد یا تو حیض بند ہو جاتا ہے، یا پھر وہ جو اب مواد آ رہا ہے وہ حقیقتاً حیض نہیں ہے، وہ ویسی بیماری کا پانی ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے۔ لیکن فقہاء نے صراحت کر دی ہے کہ اگر جس کلر کا 55 سال سے پہلے آتا تھا، اگر 55 سال کے بعد ویسے ہی کلر آیا تو اس کو حیض شمار کیا جائے، یا پھر سرخ رنگ کا خالصتاً بلڈ آیا تو پھر بھی اس کو حیض شمار کیا جائے گا۔ گویا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ 55 سال کے بعد یا تو حیض آتا ہی نہیں ہے یا کلر چینج ہو جاتا ہے، دونوں صورتوں میں وہ حیض شمار نہیں ہوگا، یعنی پہلی صورت میں تو حیض گویا کہ آ ہی نہیں رہا ہے، دوسری صورت میں جو لکوڈ آ رہا ہے وہ حیض شمار نہیں ہوگا، لہٰذا اس عورت کو آئسہ کہیں گے۔ تو یہاں جن عورتوں کی مدت عدت بیان ہو رہی ہے، ایک تو وہ مدخول بہا ہیں، دوسری وہ ہیں عورتیں ہیں جنہیں باقاعدہ حیض آ رہا ہے، تیسرا وہ ان عورتوں کا بیان ہے کہ جو غیر حاملہ ہوں، کیونکہ حمل والی عورتوں کی مدت عدت علیحدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، کہ یہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں۔ اس سے اور بات واضح ہو گئی، 3 قروء سے مراد 3 حیض ہیں، 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اس سے ایک مزید یہ بات واضح ہوئی کہ یہاں پر مطلقہ عورتوں کی عدت بیان ہو رہی ہے، نہ کہ بیوہ عورتوں کی۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ نے فرمایا کہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، تو اس کا مطلب ہے باقاعدہ ان کو حیض آ رہا ہے اور 3 حیض سے ان کا شمار کیا جائے گا، یعنی مدت عدت کو 3 حیض تک دیکھا جائے گا، 3 حیض ختم ہو جائیں گے تو ان کی مدت بھی ختم ہو جائے گی۔ اب ہوتا یہ ہے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، میں تھوڑا سا پچھلے پروگرام کا بھی حصہ اس میں شامل کر رہا ہوں، اس پہ کلام کر رہا ہوں، صرف اس لیے تاکہ ربط پیچھے قائم ہو جائے۔
بعض ہمارے بہن بھائی نئے جوائن کرتے ہیں تو پھر ربط بالکل قائم نہیں ہوتا، اس لیے تھوڑی سی بات میں پچھلی بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مزید آگے بیان فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ یہ عورتیں انہیں اس کو چھپائیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمایا ہے۔ ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر، اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ کیونکہ اب یہ مدت عدت ویسے تو میں پہلے ایک مختصراً اجمالاً بیان کر چکا ہوں کہ اگر کوئی حاملہ خاتون ہوتی ہیں ان کو طلاق دے دی، طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا ان کی عدت چلتی رہے گی، چاہے 2 دن بعد بچہ پیدا ہو جائے، جیسے مثلا 9واں مہینہ چل رہا تھا عورت کا اور شوہر نے طلاق دے دی اور 2 دن بعد بچہ پیدا ہو گیا تو بس عدت پوری ہو گئی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابتدائی دنوں میں طلاق دے دی جاتی ہے تو پھر 9 مہینے یا 8 مہینے جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عورت کی عدت چلتی رہے گی۔ اب یوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات عورت جو ہے وہ مطلب جسمانی تعلق شوہر سے قائم ہو گیا، لیکن ابھی یہ نہ پتہ چلا کہ حمل ٹھہر گیا کہ نہیں، اور شوہر نے طلاق دے دی۔ تو اب معروف تو یہی ہے کہ اگر وہ بچی کو باقاعدہ حیض آتا ہے تو وہ 3 حیض اس کی عدت ہوگی، لیکن درمیان میں ہی لڑکی کو پتہ چل گیا کہ وہ پیگننٹ ہو چکی ہے اپنے شوہر سے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میری مدت عدت 9 مہینے تک جائے گی، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس حمل کے معاملے کو چھپا لیتی ہوں اور 3 حیض کے بعد میں بتا دوں گی جی 3 حیض پورے ہو گئے جس طرح مہینوں کے اعتبار سے آتے ہیں، اور میری جان چھٹ جائے گی معاذ اللہ عدت سے۔ اس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ ایسا ہرگز نہ کیا جائے کہ اگر کسی عورت کو حیض آتے آتے پتہ چل جائے کہ جی وہ تو پیگننٹ ہو چکی ہے، حیض آنا بند ہو گیا ہے، تو جھوٹ نہ بولے، بلکہ اس پہ واجب ہے کہ وہ بتائے سب کو کہ مجھے حمل ٹھہر چکا ہے۔ اور اگر وہ نہیں بتائے گی تو دیکھیں نا، پھر یا تو وہ 3 حیض کا ڈرامہ کر کے آخر میں پھر ابورشن کرا دے گی، یا تو یوں ہوگا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 3 حیض کا کہے اور گھر والے سے کسی اور کے ساتھ شادی کر دیں گے، چلو بھئی عدت تمام ہو گئی، شادی کر دی، تو پھر پریشانی ہوگی، نسب مشتبہ ہوگا اور بہت سارے مسائل ہو جائیں گے۔ اس لیے عورت پر واجب ہے کہ وہ اگر اس کو حیض آتا ہے باقاعدہ، شوہر نے طلاق دے دی ہے، تو 3 حیض عدت گزارے گی، لیکن اگر درمیان میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اسی شوہر سے یہ پیگننٹ ہو جاتی ہیں، تو مثلا پہلے تعلق قائم ہوا اور پیگننسی بعد میں ظاہر ہوئی، تو اب یاد رکھیں ان کو بتانا واجب ہوگا کہ میں پیگننٹ ہو چکی ہوں اور اب ان کی مدت عدت طویل ہو جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان عورتوں کے شوہر انہیں اپنے پاس لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اب یہ لوٹانے کا جب اللہ نے بیان فرما دیا تو معلوم ہو گیا کہ یہاں جو مطلقہ عورتوں کا بیان ہو رہا ہے وہ عورتیں ہیں جن کو 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں، کیونکہ 3 طلاقوں کے بعد بغیر حلالہ کے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر اس بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ معلوم ہوا کہ جب ان 2 آیات کو آپ سامنے رکھیں، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر شوہر اس کو طلاق دے دے تو یہ اس وقت حلال نہ ہوگی جب تک کسی اس شخص کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے، تو واضح ہو گیا کہ یہاں پر جو طلاق کا بیان ہو رہا ہے وہ یہاں پر بیان کردہ طلاق کے علاوہ ہے، اس سے ہٹ کر ہے، کیونکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی حلالہ کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اتنا فرمایا کہ ان کے شوہر ان بیویوں کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو اپنے نکاح میں باقی رکھیں یا ان کو اپنی طرف لوٹا لیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ وہاں پر بھی حکم سامنے ہے، یہاں پر بھی حکم سامنے ہے، تو یہ 2 الگ الگ طلاقیں ہوں گی۔ اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں جو طلاقوں کا بیان ہے وہ پہلی یا دوسری طلاق کا ہے، اور اس مقام پہ جو بیان تھا وہ تیسری طلاق کا ہے، کیونکہ تیسری طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے بیوی پہلے والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کنڈیشنل رکھا ہے کہ ان ارادوا اصلاحا، اگر یہ شوہر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، یہ نہیں کہ فتنہ فساد کا ارادہ رکھتے ہوں۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں ایک طلاق دے دی، اب طلاق دی تو عورتیں بھی کم نہیں ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں میری جان چھوٹی تم سے، جاؤ اب میں تمہیں بتاؤں گی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ابھی میری عدت ختم ہو جانے دو،
میں تم سے بہتر شخص سے نکاح کروں گی، اس طرح کے چیلنج دے کر سوئے ہوئے شیر کو جگا دیتی ہیں وہ۔ اب وہ شیر صاحب کہتے ہیں کہ اچھا تو ایسا کرے گی تو میں تجھے چھوڑوں گا ہی نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک طلاق کے بعد جب عدت تھوڑی قریب پہنچتی ہے، اختتام کے قریب پہنچتی ہے، وہ رجوع کر لیتے ہیں۔ اور رجوع کے معاملے میں عورت کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اگر شوہر رجوع کر لے تو عورت کی رضامندی کے بغیر بھی رجوع ہو جاتا ہے، بشرطے کہ 3 طلاقیں نہ دی ہوں، کیونکہ تیسرے طلاق کا تو فیصلہ ہو چکا کہ بغیر حلالہ کے نہیں آ سکتے، لیکن پہلی یا دوسری طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، جس کا یہاں بیان ہو رہا ہے۔ تو وہ پھر یوں کرتے ہیں کہ وہ رجوع کر لیتے ہیں، رجوع کر لیا مثال کے طور پہ ایک طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، تو ایک تو گئی، لیکن یہ عورت دوبارہ اس کے نکاح میں آ جائے گی۔ اب نکاح میں آ گئی تو اب مطلب پھنس گئی عورت، اب وہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں مزید طلاق نہیں دوں گا، عدت بھی ختم، کیونکہ رجوع کر لیا تو عدت ختم۔ لیکن میں نے اس پہ آپ کو تفصیل عرض کی تھی کہ اگر 1 یا 2 طلاقیں رجعی دی ہوں، یعنی لفظ طلاق سے طلاق دی ہو، تو شوہر کو رجوع کا اختیار ہوتا ہے۔ اب وہ رجوع 2 صورتوں کے اندر ہوتا ہے، یا تو عدت کے اندر اندر کر رہا ہے یا عدت کے بعد کر رہا ہے۔ اگر عدت کے اندر کرے گا تو طلاق رجعی میں نکاح کی حاجت نہیں ہے، صرف شوہر اتنا ہی کہہ دے میں نے اس سے رجوع کیا، رجوع ہو جائے گا، اور وہ عورت سابقہ اس کے نکاح یعنی دوبارہ اس کے نکاح میں یعنی اس سابقہ نکاح میں باقی رہے گی، یوں کہہ لیں، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اس کو رہنا پڑے گا، کیونکہ وہ اس کے شوہر ہے۔ اور اگر بالفرض یہ طلاق رجعی دی تھی، یعنی لفظ طلاق سے طلاق دی تھی 1 یا 2، لیکن دوران عدت رجوع نہیں کیا حتیٰ کہ پورے 3 حیض گزر گئے، تو اب یہ لڑکی اس کے نکاح سے نکل گئی، اب وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے شوہر زیادہ حقدار ان عورتوں کو لوٹانے کے، اس سے مراد یہ ہے کہ 1 یا 2 طلاق رجعی دی ہوں، یعنی لفظ طلاق سے طلاق دی ہوں، اور ابھی عدت پوری نہ ہوئی ہو، تو یہ شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے کہ یہ اس کو بغیر نکاح کے بھی اپنے نکاح میں قائم رکھ سکتے ہیں، جدید نکاح کی حاجت نہیں ہے، سابقہ نکاح پر باقی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ لڑکی کی عدت تمام ہو جاتی ہے اور دوران عدت شوہر رجوع نہیں کرتا ہے، تو بس پھر یہ بغیر نکاح کا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ لاکھ کہے میں رجوع کرتا ہوں تو مجھ سے نکاح کر لو، لڑکی کی مرضی ہے، وہ چاہے تو کرے تو چاہے نہ کرے، لیکن یہ کنڈیشن یہاں پر ہے۔ اسی کو اب سامنے رکھ کر مثال کے طور پہ شوہر نے 1 طلاق دی لفظ طلاق سے، یا 2 طلاقیں دے دیں اور عدت سٹارٹ ہو گئی۔ اب اس طرح کے تنازع ہوتے ہی ہیں، یا عورت نے اس قسم کے جملے کہے ہوتے ہیں جس سے مرد کی غیرت جو ہے، جس کو غیرت کے نام دیتے ہیں، وہ جاگ جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں تجھے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تجھے ساری زندگی یاد رکھے گی۔ اب وہ سبق کیا سکھاتے ہیں کہ جب وہ 1 حیض گزرا، 2 حیض گزرا، اور 2 حیض گزر کے اس کو شوہر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا اس کے ٹائم پیریڈس وغیرہ، پیریڈس کے کیا کیا ٹائم ہیں، تو پھر وہ اس سے پہلے کہ اس کا تیسرا حیض کمپلیٹ ہو رجوع کر لیتے ہیں۔ اب رجوع کر لیا تو لڑکی کو تو اختیار نہیں ہے، دوران عدت تو وہ منع کر ہی نہیں سکتی ہے، تو وہ اس کے نکاح میں آ گئی، اب کہتے ہیں میں تجھے طلاق نہیں دوں گا۔ تو کتنی بچیاں ایسی ہیں کہ جن کو اس طرح شوہر تنگ کر رہے ہیں اور ان کو طلاقیں نہیں دیتے ہیں، اور لٹکا کے رکھا ہوا ہے، نہ حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں، نہ نفقہ ادا کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کو اپنے ساتھ صحیح طریقے سے رکھتے ہیں۔ بعض اوقات تو لڑکیاں بھی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو شوہر کے رویے کا علم ہوتا ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ چلی گئی اس کے ساتھ تو یہ میرا حشر ہی خراب کریں گے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ شوہر وہاں بیٹھا ہوا ہے، بیوی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس طرح کر کے باہر نکل جاتے ہیں، وہاں شوہر آوارہ گردیوں میں لگا ہوا ہے، اور یہاں اگر واقعی غیرت مند بچی ہے، شریف خاندان سے تعلق ہے، اور وہ کوئی خراب کام نہیں کرتی ہے، گناہ نہیں کرتی ہے، تو بس پھر وہ اپنے آپ کو وہ گھٹتی رہتی ہے، جلتی رہتی ہے، کڑتی رہتی ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ ہمارے مذہب اسلام نے اس قسم کی صورتحال کے لیے بھی حل بتایا ہے، اور یقیناً ظلم کی اس طرح چکی میں پسنے والی عورت کو ہمارا مذہب اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس کو پسنے دیا جائے اور ایک شخص ظالم ہو کر جس طرح چاہے سلوک کرے۔ اس کے بھی حل ہیں، پھر مطلب یہ کہ جیسے کورٹ سے ون سائیڈڈ، اس کو لوگ تو خلع کہتے ہیں لیکن اس کو فسخ نکاح کہا جاتا ہے، لیکن یہ بہت اچھے طریقے سے پہلے یہ میں مشورہ دیکھنے والوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس طرح شوہر بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، نہ حقوق زوجیت ادا کر رہا ہے، نہ نفقہ دے رہا ہے، نہ اپنے ساتھ رکھ رہا ہے، یا رکھتا ہے تو بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کر دیتا ہے، مجبوراً بچی میکے میں رہ رہی ہے، تو ایسی صورت میں پہلے یہ تمام کنڈیشن بیان کر کے کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے، اچھے دارالافتاء سے فتویٰ لے لیں، تمام ان کو کنڈیشن بتائیں کہ یہ صورتحال ہے اور یہ بہت ہی ظلم عظیم ہے ایک بچی پر، تو پھر وہ مفتی صاحب فتویٰ دے دیں، پھر کورٹ میں جا کر فسخ نکاح کا دعویٰ دائر کریں۔
ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بچیاں اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو ماں باپ فوری طور پہ وکلاء کے پاس چلے جاتے ہیں. کوئی وکیل صاحب سن رہے ہوں تو برا نہ مانے، کوئی ہم وکلاء سے کوئی بغض نہیں رکھتے ہیں، یا وکلاء خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب میں ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وکلاء شرعی مسائل کو زیادہ نہیں جانتے ہیں. وہ اپنے ایک پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعض اتنے پیشہ ور ہوتے ہیں کہ پھر وہ شریعت کو نہیں دیکھتے کہ شریعت اس مقام پر کیا کہہ رہی ہے. وہ اور چٹکلے بتاتے ہیں کہ تمہیں یوں کر لیں، آپ یوں کر لیں، یوں کر لیں تو جان چھوٹے گی، ورنہ نہیں چھوٹے گی، بس فیس دی اور کام ہو گیا. اب دیکھیں جب عوام از خود کوئی قدم اٹھاتی ہے اور وہ خلاف شرع ہو، یعنی شریعت کی عام تعلیم سے ہٹ کر ہو، تو اس پر عوام کی گرفت ہوگی. لیکن جب وہ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ پہلے کسی اچھے مستند مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، انہیں کیس بتایا اور ان کی اجازت سے کرتے ہیں، تو اس میں فرق آ جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ عوام کو مکلف بنایا اس بات کا کہ جب آپ کوئی بات نہیں جانتے ہیں تو یہ بھی نہیں کہا کہ قرآن پڑھو حدیث پڑھو، بلکہ فرمایا کہ علماء سے رجوع کریں. تو مستند علماء سے آپ نے رجوع کر لیا، عوام نے رجوع کر لیا، انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کر لیا. اور یقینی سی بات ہے کہ علماء سے رجوع کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ وہ حل جو بھی حل آپ کو بتائیں اس کو آپ اختیار کریں. تو چونکہ اب عوام کے پاس ایک شرعی دلیل آ گئی کہ ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، اور جن افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ہم نے ان سے معلوم کر لیا ہے اور ان کے مشورے پر عمل کر رہے ہیں، تو اب عوام کی کوئی گرفت نہیں ہے. اور اگر کوئی اس طرح نہ کرے، ڈائریکٹ خود کر لے، تو اس نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پر عمل نہیں کیا. اب اگر خلاف شرع کام کرتے ہیں تو گرفت ہوگی کہ تمہیں کہا یہ گیا تھا کہ اہل علم سے رجوع کرو، تم نے خود فیصلہ کیوں کیا، اس پر گرفت ہو جائے گی. چاہے نتیجہ ایک ہی نکلے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا مفتی صاحب بھی بعد میں وہی بتا دیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے از خود قدم اٹھانے سے وہ گناہگار ہوں گے، کیونکہ جب وہ قدم اٹھا رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرمان موجود تھا اور انہوں نے حکم عدولی کی ہے. اور میرے خیال میں اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے، اچھی طرح غور و تفکر ہونا چاہیے کہ بہت سے لوگ اس طرح بچیوں کو مطلب مصیبتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ تیار نہیں ہوتے فتویٰ وغیرہ دینے کے سلسلے میں. تو ہمارے علماء کو چاہیے کہ اس پر غور و تفکر کریں اور متفق علیہ کوئی ایک رائے قائم کریں کہ اگر اس قسم کا کیس ہو تو بالکل اس میں اجازت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.